میرے سامنے اس وقت سینکڑوں سوالات ہیں بدر کا، یہ غزوہ ان کا جواب ہے۔ حدیث شریف کے لحاظ سے جب ہم برکت اور تبرک کی بات کرتے ہیں تو برکت اور تبرک کے لحاظ سے بھی یعنی مقابل ٹولہ جو مسلمانوں کے اندر ایک ہمارا اعتقادی طور پر مقابل ہے، وہ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر برگزیدہ بندے کے ہونے کی وجہ سے مدد آتی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر کتنے برگزیدہ تھے، تو وہ موجود تھے۔ جس وقت غزوہ احد کے اندر ایک آزمائش آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو اگر محض کسی بزرگ کی وجہ سے مدد آ جاتی ہے، محض کسی بزرگ کے ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہاں کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ وہاں بھی ایک مدد تھی اور بالآخر وہ بھی فتح ہی کا ایک پیش خیمہ تھا جس سے جا کر اگلے غزوات تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھی۔ لیکن یہ بات بھی تو صحیح بخاری میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی فوج اور کفار کی فوج آمنے سامنے ہوگی، یہ بخاری میں کئی بار حدیث آئی ہے۔ تو مسلمان تیاری ساری ان کی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو؟ کیوں؟ اس کی مدد چاہتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ سب کے حوصلے بلند ہوں اور ہم اللہ سے کہیں یہ نیک بندہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کے ذریعے سے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُقَالُ نام، کہا جائے گا ایک بندہ صرف ہے صحابہ میں سے، ایک بندہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب اس کا نام لے کر اب غزوہ ہو رہا ہے فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کے صدقے رب فتح عطا فرما دے گا، ایک کے صدقے فتح دے گا۔ اب ادھر تو سارے صحابہ ہیں احد میں، ادھر صرف ایک ہے، یعنی وہاں حکمت کچھ اور تھی، ورنہ وہاں اکیلے صدیق اکبر بھی کافی تھے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک غلام بھی کافی تھے۔ اب سرکار کا ہونا وہی کافی تھا۔ اب اتنا وقت گزر گیا کہ صرف ایک صحابی زندہ بچے ہیں اس وقت، اور وہ فوج میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت ایک بچے ہیں تو نوجوان تو نہیں ہوں گے، وہ نہایت ضعیف ہوں گے، اپنی جسمانی طاقت کے لحاظ سے بڑے کمزور ہوں گے، لیکن فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کی وجہ سے فتح سب کو ہو جائے گی۔ اور امام بخاری نے یہاں پر باب قائم کیا، باب من استعان بالضعفاء فی الحرب، کہ جس نے ضعیفوں سے مدد چاہی جنگ کے موقع پر، کرنی جنگ ہے، لینی مدد ہے، اور لینی کس سے ہے؟ ضعیف سے لینی ہے۔ حالانکہ مدد تو طاقتور کرتا ہے، اور وہ بھی عام حالات میں، اور جنگ کے موقع پر تو اپنی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ اللہ ہی کے فلسفے ہیں، اللہ ہی کی حکمتیں ہیں، نہ ان میں کوئی توہم پرست ہے۔ اور سرکار خود بیان کر رہے ہیں اس بات کو کہ ایک میرا صحابی بھی جس لشکر میں ہوگا وہ دلیل فتح ہے، اس کی وجہ سے فتح ہو جائے گی۔ اور یہ بھی خود خبر دی کہ ساری تیاری بھی کی جائے گی، اور ساتھ روحانی طور پر آخری سٹیمپ یہ بھی لگوائی جائے گی، یعنی جو لشکر کھڑا ہے کفار کے مقابلے میں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، مجاہد ہیں، انہوں نے مکمل ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی صحابی مل جائے لشکر میں ہو تو ہمیں اس کی مدد حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ دونوں طریقے، مادی تیاری اور روحانی تیاری، اور پھر اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ثم یغزو فیام من الناس، پھر ایک زمانہ آئے گا لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو مسلمانوں کی جو فوج ہے اس میں اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا بھی ہے؟ اب صحابی تو نہیں مل سکتا، لیکن کوئی صحابی کا صحابی، یعنی جس کو تابعی کہتے ہیں، کسی صحابی کو دیکھنے والا کوئی فرد، یعنی کوئی تابعی اگر ہے تو اس کو ڈھونڈو تاکہ اس کو فوج میں رکھیں اور اس سے مدد ہم حاصل کر لیں، اس کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے فتح ہو جائے گی۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے خبر دیکھ جا رہے ہیں، فرمایا یقال و نام، کہا جائے گا ہاں صحابی تو کوئی نہیں، تابعی بھی اب سارے اٹھ گئے ہیں، دنیا میں صرف ایک تابعی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کی وجہ سے رب فتح عطا فرما دے گا۔ اب جس نے عقل کے ترازو پہ تول کے شریعت کو ماننا ہے، وہ بتائے کہ یہاں سرکار کو دیکھنے والے کا شاگرد، سرکار کے صحابی کا تابعی، اس کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، اور وہاں سارے اصحاب موجود ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، لیکن وہاں حکمتیں کچھ اور ہیں، اور عقل کے ترازو پہ تول کر یہاں فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ